बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया। दरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ख़बर यह है कि हुकूमत और PTI दोनों को ख़तरा। ये ख़तरा क्या है, इसकी तफ़सीलात से आपको आगाह करूँगा। शेख रशीद कहाँ हैं, ये भी बड़ी अहम बात है। वो कहते थे क़ब्र के आखिरी हद तक दोस्ती निभाता हूँ, वो कहाँ हैं इमरान खान के ख़ास दोस्त। और फिर अल्ताफ़ हुसैन ने इमरान खान के एहतजाज की फ़ाइनल कॉल की हिमायत कर दी। उन्हें हुक्म दे दिया कि MQM लंदन के जितने लोग भी हैं पाकिस्तान में, वो उनके साथ जाएं एहतजाज में। इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसकी बात भी करूँगा। और फैज़ हमीद की फांसी के लिए इमरान खान का जो है वो भी मसला बन जाएगा। ये कैसे? और यही नहीं, वक़ास अकरम शेख ने जनाब बाकायदा खड़ा कर दिया, जो कि पार्टी के लिए किसी तरह भी अच्छा नहीं है। ये क्या है, इससे भी आपको आगाह करता हूँ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि हुकूमत और PTI दोनों को ख़तरा है। कैसे? ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा, वो आपको पता है बोलने से तो बाज नहीं आते। उन्होंने कहा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर होना चाहिए। वो सही कह रहे हैं, इसलिए कि इत्तेहादी हुकूमतें जो हैं वो कभी भी इतनी आसान नहीं होती जब तक इत्तेहादियों को साथ लेकर ना चले। लिहाजा अगर पीपल्स पार्टी से दूरी इख्तियार की गई तो बिल्कुल उसी तरह जैसे इस्टेब्लिशमेंट से अगर दूरी इख्तियार की जाए तो इख्तियार नहीं रह सकता। लिहाजा ये हकीकत है मौजूदा दौर की कि इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनके खदशात दूर करने पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो आइनी तरमीम के मौके पर जो हमसे वादे किए गए थे वो नहीं निभाए गए। एक वादा उनसे ये भी था पंजाब में पीपल्स पार्टी को जगह दी जाएगी। मरियम नवाज़ बिल्कुल जगह देने को तैयार नहीं है। उस पर भी गवर्नर पंजाब यानी सरदार सलीम हैदर खान की और वज़ीर आला की कहीं ना कहीं चोचें लड़ती रहती। वो कहते हम इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे, क्योंकि जमहूरियत के उसूल के तहत है। लेकिन हम बोलने से बाज नहीं आएंगे, इसलिए कि हम जमहूरी, हमारा हक़ है, हम अपना हक़ लेने की बात करेंगे। तो इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी बोलने से बाज नहीं आते। हालांकि सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कि हर कीमत पर हम इत्तेहादियों का साथ देंगे और पूरे 5 साल साथ देंगे, क्योंकि जमहूरियत के उसूल है और हमारे भी उसूल है। इख्तिलाफ अपनी जगह, बातचीत जारी रहेगी, सब कुछ होगा, डिमांड भी करेंगे, लेकिन हम साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि उन्होंने वजारतें नहीं ली लेकिन साथ दे रहे हूँ और उन्होंने साथ दिया। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोल पड़े हैं। किस बात पे? एक तो पंजाब के हवाले से है, दूसरा जो है ना चोलिस्तान की कैनाल्स के हवाले से है। वो कहते हैं हमें 26वीं तरमीम के पीछे लगा के हमें वहाँ मसरूफ़ कर दिया गया और पीछे से ही फैसले कर लिए वफाकी हुकूमत ने चोलिस्तान की कैनाल्स के, उसमें हमें एतमाद में नहीं लिया। अब दूसरी तरफ PTI को ख़तरा। PTI को क्या ख़तरा है? PTI के तमाम लीडरान ये करें हमें एतमाद में नहीं लिया। खान साहब ने यकतरफ़ा फ़ैसला कर लिया एहतजाज का और फ़ाइनल कॉल दे दी। ये तो यहाँ तक कि वो जो सूडी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं वो तो उनके साथ है, लेकिन वो जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक जो बनाई गई थी महमूद अचकज़ई की सरबराही में, उनको अख्तर मैंगल को किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, बल्कि अपने MNAs को भी एतमाद में नहीं लिया गया। लिहाजा दोनों के लिए ख़तरा लाहक मौजूद है। अगर पीपल्स पार्टी बैकफुट खेल जाए तो हुकूमत जा पाएगी, और अगर PTI के ये लोग जो है साथ ना खड़े हुए तो PTI का एहतजाज जो है वो फिर ठंडा ठार हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी मौसम और समोग है। तो इस वक्त मुल्क में समोग सियासी और मौसमी यानी ख़तरात का बायस बनी हुई है, क्योंकि मामलात गड़बड़ हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, सर्दी का मौसम है, इसमें समोग जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला करी, तो ये मामलात इस तरह हैं। तो इस तरह दोनों के अल्ताफ़ हुसैन जो कि एंटी पाकिस्तान तहरीक के हवाले से बिल्कुल बैन हो चुके हैं, और मुत्तहिदा जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन वो बिल्कुल एक अलग धड़ा है, और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है वो हुकूमत के साथ मौजूद है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने ऐलान कर दिया खुद से ही कि हम हिमायत करते हैं। ये हिमायत इनके लिए फ़ायदेमंद होगी, नुकसानदेह होगी? ये यकीनन नुकसानदेह होगी। PTI के काम नहीं आएगी, क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान हैं। एंटी पाकिस्तान जो भी होगा, अगर वो किसी का भी साथ देगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। अब फैज़ हमीद के बारे में कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब जो है उनका ट्रायल जो है हतमी यानी मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि शवाहिद इतने ज़्यादा हैं कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी मुदाखलत की सियासत में, रिटायरमेंट से पहले भी की,
اور ایک سیاسی پارٹی کا ساتھ دیتے رہے اور شواہد مل گئے اور بہت سی گواہیاں مل گئی، ان کے اپنے ساتھیوں کی گواہیاں مل گئی، تو لہٰذا بغاوت کی بات یہ 9 مئی میں بھی وہ پورے انوالو نظر آ رہے ہیں، اس میں ان کی عشیر بات بھی شامل تھی اور منصوبہ بندی بھی شامل تھی، لیکن اس میں پھر گھسیٹا جائے گا انہی شواہد کی روشنی میں عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ مرکزی منصوبہ ساز کہلاتے، تاہم سرپرست اعلیٰ فیض حمید تھے۔ تو دواخانہ فیض عالم تو بند ہے، اس لیے پی ٹی آئی بہت سے مصیبتوں میں پڑی ہوئی ہے، بہت سے مشکلات میں ہے، لہذا یہ بھی مسئلہ اگر ان کو کہیں کورٹ مارشل میں پھانسی کی ہوگی سزا تو عمران کے لیے بھی یہ مسئلہ بن جائے گا، یعنی خان اعظم کے لیے مسئلہ بنے گا، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ اب وہ انہی چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہی دباؤ بڑھا کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کسی طریقے سے راستہ کھل جائے۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کیے تھرو گنڈاپور صاحب، کیونکہ گنڈاپور کی وہ مہمان ہیں، اور گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بطور وزیر اعلیٰ ان کے باقاعدہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں۔ لیکن آواز یہ آئی ہے کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں 2 وزیر اعلیٰ کو طلب کیا گیا، ویسے تو سارے وزیر اعلیٰ شامل ہوں گے، لیکن 2 وزیر اعلیٰ کو خاص طور پہ طلب کیا گیا، وہ ہیں گنڈاپور صاحب اور دوسرے ہیں سرفراز بگٹی یعنی بلوچستان کے۔ کیوں کہ یہ جو لہر آئی ہے دہشت گردی کی، اس کے بارے میں آپ نے کیا انتظامات کیے؟ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پر عمل درآمد کیا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ ان چیزوں کی جواب دہی ان سے مانگی گئی، اور یہ بھی ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی، دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا کیا ہے، ورنہ پاجی حکومت خطرے چاہیے، یعنی تختے کے پی کے جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ اب معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ آگے بڑھ کے کیا ہوگا، کس طرح بات چلے گی، یعنی وقاص اکرم شیخ صاحب انہوں نے کیا کھڑا کر دیا، وہ سیکٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کا، انہوں نے مولانا پہ حملہ کر دیا، جے یو آئی پہ حملہ کر دیا۔ تو جے یو آئی پہ انہیں حملہ یہ کیا کہ جناب مولانا صاحب کے پاس 8 سیٹیں کا کڑندہ اکڑ ہے، ساڑھے سامنے کھلو گیا، جناب ہمارے پاس 90 سیٹیں ہیں، ہم اس سے بڑی پارٹی ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں جو کچھ آیا ان کو انہوں نے کہہ دیا، تو اس کا جواب آ گیا، جواب شکوہ فوراً آیا کس کی طرف سے، کامران مرتضیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے فیصلہ کیا خودکشی کرنے کا، پی ٹی آئی خودکشی کرنے جا رہی ہے، جو 24 نومبر کی جو کال دیا یہ خودکشی ہے، کیونکہ نہ حالات اچھے ہیں، نہ واقعات اچھے ہیں، نہ آپ کی تیاری اچھی ہے، نہ آپ کے جو سیاسی لوگ جو آپ کے حمایتی ہیں ان سے کسی سے آپ نے کوئی مشورہ کیا ہے، محمود اچکزئی ہوں یا اختر مینگل ہوں یا کوئی بھی۔ تو ہم جے یو آئی ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، چاہے اس کی 8 سیٹیں لیں، اس کا اپنا ایک موقف ہے، جمہوری موقف ہے، اور مولانا جو ہیں فضل الرحمان جو پیر سیاست ہے وہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، اور انہوں نے لندن میں بھی یہی کہا کہ جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے میں نے کوئی کوشش نہیں کی، نہ میں کوشش کروں گا، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، میں تو جمہوری کوششیں کرتا ہوں اس میں ساتھ لے کے کہ قومی دھارے میں چلیں، میری کوشش تھی کہ وہ ساتھ چلے، نہیں چل سکے تو ان کی مرضی، ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو اب انہوں نے مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب جے یو آئی جو ہے وہ کوئی کرائے کی جماعت نہیں ہے، بکاؤ مال نہیں ہے کہ جب دل چاہے آپ جیسے کہ کرائے کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اسی طرح آپ جے یو آئی کو بلا لیں گے اور جے یو آئی آ جائے گی، تو جے یو آئی نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا وقاص اکرم صاحب جو ہے کسی غلط فہمی میں لگ پتہ جائے گا، 24 نومبر کون سا دور ہے، تو جب لوگوں کو پاکستان بھر سے اکٹھا کریں گے تو پھر آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کیونکہ فنڈز کی کمی بھی ہے اور لیڈران کی کمی بھی ہے، منصوبہ بندی کاغذوں پہ ہو رہی ہے، بلا کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ غلط یعنی خراب موسم میں اور موجودہ بحرانی دور میں جب کہ قیادت بھی غائب ہے پنجاب کی خاص طور پہ، تو پھر لوگ اکٹھا ہو سکیں گے، آ سکیں گے۔ پنجاب کے ایک پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر ہیں، ان سے کہا کہ جناب آپ کتنے بندے لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے جناب بڑے مزے سے کہا بندے میں کوئی نہیں لے کے جا رہا، بندے مل جاتے ہیں پیمنٹ پہ اور ہر دور میں مل جاتے ہیں، تو میں بندے وہاں میں نے پیسے دے دیے اور انتظام کر لیا اور وہ اسلام آباد میں خود پہنچ جائیں گے اور میں ان کی قیادت کر لوں گا۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ عوام جو ہے وہ کرائے پر بھی موجود ہے، یعنی جو شرکا جو ہے وہ کرائے پر موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انتظام کیا ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حلقوں میں تو اس سے بندے نہیں نکل رہے کیونکہ خوف و ہراس ہے، مقدمات ہیں، ظلم و تشدد ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے انہوں نے کہہ دیا، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ بندے میرے کو ہوں گے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ بندے چاہے 1000 ہو یا 500 لے کے جانا ہو یا کرائے کے لے لیے جائے،
ان کے رہنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سردی سے بچنے کا، بیماری سے بچانے کا، وہ بھی تو انتظام کرنا ہے۔ تو یہ کروڑوں کی گیم ہے ایک ایک ایم پی اے ایم این اے کی، تو بڑا امتحان ہے۔ تو پھر جناب ابھی یعنی عمران کے عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یعنی صرف محبت سے بات نہیں چلے گی، فین کلب سے بات نہیں چلے گی، باقاعدہ لوگوں کو وہاں لانا پڑے گا۔ اور باقاعدہ یہ بھی کہا جا چکا تمام لیڈران کی طرف سے کہ 4-5 لاکھ 3 لاکھ کم از کم 3 لاکھ، تو جب تک لاکھوں کا، اب ہزاروں کی بات نہیں ہو رہی، لاکھوں کی بات ہو رہی، تو کیا ہے لاکھوں افراد اسلام آباد میں اکٹھا ہو سکیں گے؟ تو جواب فی الحال صورتحال میں یہ ہے کہ نہیں ہو سکیں گے، اور یہ معاملہ بھی گڑبڑ ہوگا، اور یہ ہو سکتا ہے ابھی بھی ان کے اندرونی اختلافات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیٹ جو ہے پھر بدل جائے۔ صبح بھی میں نے آپ کو کہا تھا، اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی یہ چانسز موجود ہیں۔ کل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ تو نجومی جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو جائے، لیکن سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، کل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آج تک کی رپورٹ یہی ہے کہ پاجی کامیابی ممکن نہیں ہے، حکومت باقاعدہ پھینٹی لگانے کے لیے تیار ہے، اور خوف اور رعب کی فضا قائم ہے۔ دفعہ 144 بھی ہے، اور عمران خان نے سپریم کورٹ سے پھر رجوع کر لیا کہ جناب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دفعہ 144 کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے، اور 16 ایم پی اے کا بھی غلط انتظام ہو رہا ہے۔ تو اب اس پہ کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ تو بتائے گی آئینی عدالت، لیکن فی الحال اتنا ہی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔